بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وردان بور جو کہ رومیو کا ایک کمانڈر تھا، اس نے منصوبہ بنایا کہ ہم دھوکے سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ایک خاص مقام پر اس نے اپنے 10 شاہ سوار چھپا دیے اور ایک آدمی قاصد کے طور پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جو آپ سے یہ کہے گا کہ صبح وردان آپ سے ملنا چاہتا ہے، یعنی رومی سپہ سالار میدان جنگ کے عین بیچ میں حضرت خالد سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے میدان جنگ میں آئیں گے تو وہاں وردان خود ان کو پکڑے گا اور چھپے ہوئے 10 شاہ سوار نکل کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے۔ لہٰذا جب وہ عیسائی سیدنا خالد کے سامنے پہنچا تو اس نے خرافات بکنی شروع کر دی کہ رومی سالار آپ سے معاہدہ امن کرنا چاہتا ہے۔ یہ نام نہاد اعتماد سازی کے اقدامات کے جن کے نام ہم آج کل بھی سنتے رہتے ہیں، یہ سب کمزوری کی علامتیں ہیں۔ دشمن کی فطرت مسلمانوں کے خلاف کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ اعتماد سازی کے اقدامات محض دھوکہ اور فریب کا جال بچھا کر نقصان پہنچانے کی سازش ہی ہے۔ جنگ اجنادین میں بھی ایسی ہی سازش کار فرما تھی۔ آج بھی پاک ہندوستان تعلقات میں یہی سازش کار فرما ہے۔ بہرکیف خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ تھے، انہیں روحانی تائید و مدد حاصل تھی۔ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ قاصد کی بات پر اعتبار نہ کیا جائے، لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا اور یہ اللہ کا مجاہد جلال میں آ گیا۔ خالد نے اسے گور کر دیکھا اور صرف اتنا پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو خوف کے مارے اس قاصد کا اوسان خطا ہو گئے اور اس نے اپنی جان کی امان لے کر سارے راز بتا دیے۔ خالد پر جب یہ عقدہ کلا کہ وردان کا کھیل کیا ہے، تو پہلے آپ جلال میں آ کر خود تلوار لے کر ان چھپے ہوئے 10 رومیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے پر تیار ہو گئے، مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاح دی کہ خود جانے کی بجائے زرار کو بھیج دے، اور زرار وہاں جا کر ان رومیوں کو قتل کر دیں گے یا ان کو زندہ گرفتار کریں گے، اور پھر اگلے دن کی ترتیب ویسے ہی رکھی جائے کہ جیسے پہلے سے طے شدہ تھی، تاکہ رومیوں کو شک نہ گزرے۔ لہٰذا اگلے دن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی سپہ سالار وردان سے ملاقات کے لیے میدان کے عین درمیان میں پہنچ گئے تو اس سے پہلے ہی رات کو حضرت زرار 10 ساتھیوں کے ساتھ جا کے ان 10 رومیوں کو قتل کر چکے تھے، اور ان کے جنگی لباس اور ذرہ بختر پہن کر خود وہاں چھپے ہوئے تھے۔ جب وردان نے وہی شرارت کی کہ جس کا منصوبہ اس نے بنا رکھا تھا، اور خالد کو پکڑنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو آواز دی، تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکون سے اپنی جگہ کھڑے رہے اور حضرت زرار 10 ساتھیوں کے ساتھ وردان کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ جب وردان نے یہ دیکھا کہ کھیل الٹ گیا ہے تو اس نے خالد سے صرف یہ التجا کی کہ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کیجیے گا، زرار کے حوالے نہ کرے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جلال میں تھے کہ انہوں نے زرار کو صرف اشارہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زرار نے وردان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اجنادین میں فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کا رخ واپس دمشق کی جانب ہو گیا۔ دمشق میں مسلمان فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک طرف سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے کمال سنبھال لی۔ دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ دمشق کا مضبوط قلعہ ان کی حفاظت کرے گا، اور وہ کسی بھی قیمت پر صلح پر راضی نہیں تھے۔ جو مار رومیوں کو اجنادین یا باقی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑ چکی تھی، وہ اس سے نہایت خوف زدہ تھے، لہٰذا باہر نکل کر جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ رومی پہلے ہی حضرت خالد کے ہاتھوں اپنے 6000 جوانوں کا خون کروا چکے تھے۔ اب اس کیفیت میں حضرت خالد بن ولید کو محاصرہ نہایت طویل لگنے لگا، تو آپ نے چھاپا مار کارروائی کے ذریعے قلعے کی دیوار پلانگ کر دروازے کھولنے کا فیصلہ کر دیا، اور پھر یہی ہوا۔ شہر کے ایک جانب سے حضرت خالد اپنی فوجوں کو لے کر جنگ کرتے ہوئے داخل ہو گئے،
جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور شکست یقینی ہے، تو شہر کی قیادت اس دروازے کی طرف دوڑی کہ جہاں حضرت ابو عبیدہ کی فوجیں موجود تھی، اور دروازہ کھول کر حضرت ابو عبیدہ کو امن و عافیت کے ساتھ شہر میں داخل ہونے اور اپنے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کرتے ہوئے صلح کی شرائط طے کر لی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امان دے دی، لیکن دوسری جانب حضرت خالد بن ولید کو اس امان نامے اور صلح کی اطلاع نہیں ہوئی تھی، اور وہ ابھی تک لڑائی میں مصروف تھے۔ یہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا کہ جب دونوں مسلمان فوجیں دمشق کے عین بیچ میں آپس میں ملتی ہے، ایک امن سے داخل ہو رہی ہے اور دوسری طرف خالد کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے۔ خالد کا استدلال یہ تھا کہ میں نے شہر تلوار کے زور پر فتح کیا ہے، جبکہ حضرت ابو عبیدہ اس بات پر مصر تھے کہ یہ شہر ایک صلح کے نتیجے میں قبضے میں آیا ہے۔ بالآخر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کی دلیل کو تسلیم کر لیا اور تمام امن کی شرائط مان لی گئی، اور اس طرح مسلمانوں نے دمشق پر بھی قبضہ کر لیا۔ دمشق کی جنگ کے دوران کچھ اور غیر معمولی واقعات بھی رونما ہوتے ہیں۔ مدینہ میں خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ دمشق کی جنگ کے دوران ہی حضرت عمر فاروق نے ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ کو لکھا کہ جس میں حضرت خالد بن ولید کی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے معزولی کے احکامات تھے، اور یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح مسلمانوں کے نئے سپہ سالار اعلیٰ ہوں گے۔ ابو عبیدہ اس خط سے بہت دکھی ہوئے، لیکن امیر المؤمنین کا حکم تھا کہ جس کی تعمیل لازم تھی۔ یہاں پر سیف اللہ کا کردار دیکھیں۔ جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو معزول کر کے ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے، تو کیا آپ اس حکم کو سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے کہتے ہیں کہ اگر میں عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ رب العزت کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہوں گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ خالد کی تلوار اسی طرح چلتی رہی کہ جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کی سپاہی کی تلوار چلتی ہے۔ آج اگر ہمارے جرنیلوں کا یہ کردار ہو کہ سپہ سالاری سے راتوں رات اس کو سپاہی بنا دیا جائے، اور پھر بھی اس کے جذبہ ایثار اور قربانی میں کمی واقع نہ ہو، جب اس طرح کے لشکر ہو کہ رات کے عبادت گزار اور دن کے شاہ سوار ہو، اور جب زرار جیسے سپاہی ہو، تو پھر نئی تاریخ رقم ہوتی ہے، نئی جنگی حکمت عملی مرتب کی جاتی ہے، نئی جنگی مسودے لکھے جاتے ہیں، اور پھر وہی تاریخ بنتی ہے کہ جس طرح روم اور فارس کے خلاف اس وقت کے مسلمانوں نے رقم کی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین گہری محبت تھی، اور جب خالد نے ان سے یہ پوچھا کہ اب میرے لیے اگلا حکم کیا ہے، تو ابو عبیدہ نے اگلا حکم یہ دیا کہ آپ میرے نائب ہیں، اور نائب کی حیثیت سے جنگ کی کمان آپ سنبھالیں گے۔ یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی، اور حضرت ابو عبیدہ نے جنگی حکمت عملی اور سپہ سالار کی حیثیت سے جو فیصلہ کیا وہ میدان جنگ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے اعلیٰ ترین مفاد میں بھی تھا۔ خالد کی معذوری سے مسلمانوں کو دکھ و ملال ضرور ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر ایک حکمت تھی، اور آپ نے بعد میں اس کی وضاحت بھی کہ لوگوں کو شاید یہ خیال ہونے لگا تھا کہ مسلمانوں کو فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کا اللہ پر توکل و یقین کمزور پڑ رہا ہے، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، ورنہ ان کے دل میں ذاتی طور پر حضرت خالد کے لیے کوئی برائی یا بدگمانی نہیں تھی۔ ان کے مابین جو معاملات ہوتے اللہ کے دین کے لیے ہوتے، نہ کہ ذاتی بغض و عناد کی بنا پر مبنی، اور کبھی کوئی ایسا اختلاف نہ ہوا کہ جس سے کوئی فتنہ یا فساد کا اندیشہ ہوتا۔ دونوں ہی حضرات کرشماتی شخصیت کے مالک تھے، اور اپنی اپنی جگہ امت کی مضبوط چٹانیں،
دمشق فتح ہونے کے بعد اب بازنطینی حکمران ہرقل کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ ملک شام ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ اب ان کے دل میں مسلمانوں کی ایسی دہشت و ہیبت گر کر گئی تھی کہ وہ عرب کے جن کو کچھ عرصے پہلے تک وہ صرف مال و دولت کے لالچ سے خرید کر یا ڈرا دھمکا کر بھگا دیا کرتے تھے، اب حالات یہ تھے کہ ان کی اپنی سلطنت کا سب سے زرخیز صوبہ انہی عربوں کے ہاتھ میں جانے والا تھا۔ لیکن قسطنطنیہ میں رومی بازنطینی سلطنت اب بھی پورے شان و شوکت کے ساتھ اپنی جگہ قائم تھی۔ تمام عیسائی دنیا اور بازنطینی سلطنت میں اعلان جنگ کر دیا گیا اور دنیا کے ہر کونے سے عیسائی لشکر شام پہنچنا شروع ہو گئے۔ یہ تاریخ کی پہلی باقاعدہ صلیبی جنگ کی تیاری تھی۔ اب بیت المقدس خطرے میں تھا کہ جو عیسائی دنیا کے لیے بھی انتہائی متبرک جگہ ہے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا تو جلد ہی بیت المقدس بھی ان کے قبضے میں ہوگا۔ اس طرح ہرقل نے ایک عام جنگ کا اعلان کر دیا اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا گیا کہ جو تقریباً 2.5 لاکھ کیل کانٹے سے لیس سپاہ پر مشتمل تھا۔ اس جنگ کو تاریخ جنگ یرموک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بلا شبہ آج کی مرتب شدہ جدید انسانی تاریخ کی بنیادی جنگ یرموک سے ہی پڑتی ہے۔ اگر جنگ یرموک میں بازنطینی ریاست اور صلیبی جنگجو کے جو پور دنیا سے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوئے تھے کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا ہدف یقینی طور پر مدینہ کی اسلامی ریاست ہوتی، اور یہ بات مسلمان بخوبی جانتے تھے۔ یرموک کی یہ لڑائی اسلامی ریاست کے لیے بھی بقا کا سوال تھی، لہٰذا جب یرموک میں غیر مسلموں نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کیا تو مدینہ تک کے مسلمان بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمان علاقوں سے مجاہدین طلب کر کے یرموک کی جانب روانہ کیے۔ ان مجاہدین کی قیادت حضرت ابو عبیدہ کے کہنے پر حضرت خالد نے سنبھال لی تھی۔ دوسری جانب صلیبیوں کو بھی معلوم تھا کہ اگر جنگ یرموک میں ان کو شکست ہوتی ہے تو پھر شام کا پورا صوبہ اور بیت المقدس کا شہر بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس کے بعد صرف مصر ہی ان کے پاس باقی بچے گا۔ شام پر وہ اپنا کنٹرول تقریباً کھو چکے تھے۔ جنگ یرموک ہی اب ان کی آخری امید تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار کیا۔ دریا یرموک کے کنارے لڑی جانے والی اس جنگ نے تاریخ کا دارہ بدل کر رکھ دیا۔ رومیوں کو اپنی تعداد اور عسکری قوت پر اتنا غرور اور گھمنڈ تھا کہ انہوں نے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایک فاحش غلطی کر ڈالی۔ انہوں نے پڑاؤ کے لیے یرموک کے میدان کا انتخاب کیا کہ جس کے 3 اطراف میں دریا تھے، جبکہ صرف ایک طرف میدان تھا۔ وہاں مسلمان فوج نے آ کر اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ اس کے علاوہ خشکی کا صرف ایک چھوٹا سا راستہ تھا کہ جو رومی فوج کی پشت کی جانب تھا۔ رومیوں کا خیال تھا کہ 2.5 لاکھ کے لشکر کے ساتھ 40,000 مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں، اور ان کی نظر میں شکست و پسپائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت اس قدر عمدہ اور جدید تھی کہ اس وقت کے مروجہ اصول اور قوانین اس جنگی ذہانت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ظاہراً 40,000 کی فوج 2.5 لاکھ کے لشکر کو شکست نہیں دے سکتی، اور یہی وہ عددی برتری کا تکبر ہے کہ جو بڑی بڑی فوجوں کو چھوٹی فوجوں سے مقابلے کے وقت ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے یرموک کی طرف روانگی سے پہلے ایک حیرت انگیز کام کیا کہ جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی۔ چونکہ جنگ یرموک کے لیے تمام علاقوں سے مسلمانوں کو جمع کیا گیا تھا، لہٰذا مسلمانوں نے اس وقت ہی محسوس کیا کہ اب وہ شاید ان تمام علاقوں کی حفاظت نہ کر سکے کہ جو وہ اس سے پہلے شام میں فتح کر چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے حمص کے عیسائیوں کو یہ کہہ کر جزیہ واپس کر دیا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور معاہدے کے تحت لی گئی رقم واپس لوٹا دی گئی۔
آج تک تاریخ انسانیت میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فاتح قوم مفتوح قوم کے غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ اس قدر غیرت اور عزت کا برتاؤ کرے۔ حمص کی عیسائی مسلمانوں کے اخلاق کی اور کردار سے اتنی متاثر ہوئے کہ دعا کرنے لگے کہ مسلمان جلد فتح یاب ہو کر واپس لوٹے۔ یہ واقعہ یقیناً مسلمانوں کے عظیم اخلاقی کردار کی ایک زندہ تصویر ہے۔